ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ پاکستان جیسے ملک میں ظاہری بات ہے کہ ہمیں کتنا کام کرنا پڑے گا، جہاں پہ جہالت کا یہ عالم ہے کہ لوگ بالکل ہی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہاں، مگر نا امیدی کی بات نہیں ہے، ہم جو بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، باتیں کافی اچھی آگے نکلی ہیں اور مجھے روز ای میلز آتی ہیں جس کے اندر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ہماری زندگی بدل دی، آپ نے ہمیں بدل کے رکھ دیا، آپ نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائی۔ میں اپنے آپ کو کوئی استاد نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں سمجھتا جو کہ ہسٹری میں کوئی بڑی کنٹریبیوشن کرنے جا رہا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں، ایک انڈیویجول جتنا کام کر سکتا وہ کر سکتا، باقی آپ لوگ ہیں جو اس کو آگے پہنچاتے ہیں، آپ لوگ ہماری آواز ہیں، آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ شیئر کرتے ہیں، آپ ویڈیوز کو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ باتیں آگے لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور جب وہ آگے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر لوگ بدلتے ہیں۔ تو یہ اکیلی میری کوشش نہیں ہے، یہ ایک کمیونٹی کی کوشش ہے، ہم ایک کمیونٹی بنا رہے ہیں، اور وہ کمیونٹی جو ہے پچھلے 2-2.5 سال میں ایک سگنیفیکنٹ کمیونٹی بن گئی ہے، چھوٹی سی ہے پر سگنیفیکنٹ کمیونٹی بن گئی ہے۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت سے لوگوں کے نام یاد ہیں، مجھے پتا ہے وہ کیا بات کرتے ہیں، مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ آئے گا تو کیا بات کرے گا، یہ کس اینگل سے آتا ہے، یہ ریشنل ہے، یہ ایتھیسٹ ہے، یہ فری تھنکر ہے، یہ اگنوسٹک ہے، یہ کون ہے، یہ مجھے پتا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک پیپل ٹو پیپل کنیکشن جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور صرف یہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن میرا اور آپ کا ہی نہیں ہے، یہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن آپ لوگوں کا آپس میں بھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہ میرے چینل کی وجہ سے یا ہمارے جتنے دوست ہیں ان کے چینلز کی وجہ سے آپس میں دوست بن گئے ہیں۔ کئی دوست ایسے ہیں جن کی اب فیملی ٹرمز ہیں آپس میں، جو کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو کہ ایک دوسرے کے بھائیوں جیسے ہیں۔ اور مجھے بھی بہت سارے آپ لوگوں میں سے ایسے ملے ہیں جن کی میں اپنے بھائیوں کی طرح جن سے پیار کرتا ہوں، اپنی بہنوں کی طرح یا اپنی فیملی کی طرح جن سے میں پیار کرتا ہوں، وہ لوگ مجھے ملے ہیں اس ساری موومنٹ کے تھرو۔ تو یہ بیسیکلی یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، آپ لوگ ہماری آواز ہیں۔ اگر میں یوٹیوب پہ بیٹھ کے ویڈیوز بناتا رہوں گا تو کوئی اس سے، اگر آپ لوگ دیکھیں گے نہیں، آپ لوگ شیئر نہیں کریں گے، آپ لوگ ان پہ کامنٹس نہیں چھوڑیں گے تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ بیسیکلی آپ لوگ ہماری بھی طاقت ہے، یہ موومنٹ ایسی نہیں ہے کہ ایک ون مین شو نہیں ہے، یہ اصل میں سب لوگوں کا انپٹ ہے اپنی اپنی جگہ پہ۔ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ باتوں کو آگے پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب آپ لوگ کسی بات کو آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر وہ بات کہاں تک پہنچتی ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ وہ بات اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہے، وہ بات بہت آگے تک جاتی ہے اور ساری باتیں آگے تک پہنچتی ہیں۔ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اب مین سٹریم ملاز ایتھیزم پہ سٹریم کرنے لگ گئے۔ مفتی طارق مسعود نے اب ایتھیزم پہ سٹریم کر دی، ٹھیک ہے جی۔ کیسر احمد راجہ نے مفتی طارق مسعود کو بھی اس فولڈ میں لے آیا، جو کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات سے کہ میری جو کیسر احمد راجہ کے ساتھ ڈیبیٹ تھی اس کے یہ اس کا پازیٹیو ریزلٹ ہے، کیونکہ ورنہ شاید مفتی طارق مسعود جھکے چھپے لفظوں میں ہماری بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، مگر آگے جو ہے وہ آگے مجھے پتا ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوگی۔ ہم نے ان کے لیے وہ مشکل پیدا کر دی ہے کہ اب یہ ہمارے بارے میں بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ہمارے سوال جتنے ان سے پوچھے جاتے ہیں اتنے کسی ملا کا ملا سے نہیں پوچھا جاتا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے سوالات لوگ اتنے نہیں پوچھ رہے کیونکہ لوگوں کو ان کی اتنی فکر نہیں ہے۔ وہ پھر بھی انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اسلام کو اوپر وہ سوال تو نہیں اٹھا رہا نا جو جینوئن کوسچن ہے، وہ اٹھا رہے، ہاں وہ لوگوں کو پیروں فقیروں سے فارغ کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو کچھ ڈاگماز ہیں جن سے فارغ کر دیتا ہے، مگر جو میجر ڈاگما اسلام کا وہ اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ مگر ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام میں جس کو کہتے ہیں کہ آگ نیچے جو جلائی ہوئی ہے وہ ہم نے جلائی ہوئی، اور یہ ابھی مزید ہوگی تیز۔ گھروں گھروں میں باتیں پہنچ رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ سوال کر رہے ہیں، اور ان مولویوں بڈھوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کسی چیز کا بھی۔
جتنے ہمارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ہر جگہ پہ پہلے بات کو اسٹرانگ مین کرتے ہیں، جو بات میں نے کبھی کہی نہیں ہے اس کے جواب دے رہے ہیں، جو حارث نے کبھی نہیں کہی اس کے جواب دے رہے ہیں، جو گلزار بھائی نے نہیں کبھی کہی اس کے جواب دے رہے ہیں. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو اور پھر یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس سے لوگ ہماری طرف آتے ہیں، اور ان کے فالوور کتنے چینج ہوئے ہیں. انجینئر کے فالوور آ کے ہمیں کہتے ہیں جی میں انجینئر کا فالوور تھا جی میں بدل گیا. مفتی طارق مسعود کے فالوور، مفتی طارق جمیل کے، ذاکر نائک کے فالوور، کتنے لوگ بدل چکے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں، آنکھوں سے سوز عشق مٹایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ نہ بجھنا ہے نہ مٹنا ہے. یہ سوالات چلتے جانے ہیں. یوٹیوب ابھی کیا ہو رہا ہے، مجھے اس ویک میں ٹویٹر سے 2 ای میلز آئی ہیں، 2 ای میلز، کین یو بلیو دیٹ کہ 2 ای میلز آئی ہیں کہ جی یہ مجھے بین کرنا چاہتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ. میں آپ کو دکھاتا ہوں بعد میں نا، میں ای میل اپنا کھول کے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. 2 ای میلز مجھے آ چکی ہیں، اور ٹویٹر کہہ رہا ہے جی نہیں ہم نے آپ کو بند نہیں کرنا، کیونکہ آپ جو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں بند نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ جو ہیں، یہ کوشش ان کی پوری کوشش ہے، اور وہ جو کوشش ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مجھے ٹویٹر کا ریسیپٹ ای میل ملا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں. ٹویٹر لیگل نے مجھے آج پھر جو ہے وہ یہ ای میل بھیج دیا، اور یہ مجھے انہوں نے بھیجا تھا آج، انہوں نے مجھے پھر بھیج دیا یہ. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں، اور یہ باز نہیں آ رہے. اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ، اس کو ڈر ہمارا بہت لگا ہوا ہے. یہ میں نے ابھی سنپ لیا. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سنپنگ ٹول سے میں نے ابھی سنپ لیا. ٹھیک ہے، یہ کوئی مجھے 7-8 گھنٹے پہلے یہ ای میل آئی تھی ایک. ٹھیک ہے، ہیلو دی غالب کمال، ان دا انٹرسٹ آف ٹرانسپیرنسی وی آر رائٹنگ ٹو انفارم یو دیٹ ٹویٹر ہیز ریسیوڈ اے ریکویسٹ فرام پاکستانی لا انفورسمنٹ regarding your Twitter account, the Ghalib Kamal, that claims the following content violates the laws of Pakistan, the Ghalib Kamal. We have not taken any action on the reported content at this time as a result of this request. تو کیا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ دبا دب ان کو ہر وقت کانٹیکٹ کر رہی ہے، بار بار ان کو کہتی ہے کہ جی ان کو روکو، ان کا رستہ روکو، جی ان کو بند کرو، ان کو بند کرو. مگر جو ہے وہ بھی بند نہیں کر رہا ٹویٹر بھی، اور آئی ہوپ کہ نہ کرے. ابھی ٹویٹر جو ہے وہ ایلون مسک نے لے لیا، اور ایلون مسک کے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں کہ وہ فری اسپیچ کو انشور کرے گا، مگر مجھے اس طرح کے بلینز جو ہے نا، بلینئرز کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. اور میں اب آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ مجھے ایک اور جو ہے نا وہ کب آئی ہوئی تھی، 6 تاریخ کو بھی مجھے ایک اور آئی ہوئی تھی. یہی ابھی میں نے آپ کو ڈیٹ دکھائی ہے کہ 27 کو ایک آئی ہے. اس مہینے میں 2 بار ٹویٹر کی طرف سے مجھے یہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بار مجھے دوسری دفعہ ایک ہی ماہ میں 2 بار، یعنی 20 دن کے فرق سے تقریباً جو ہے ان لوگوں نے مجھے دوسری بار ایک اور لیگل نوٹس، سیم لیگل نوٹس پھر بھیجا ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی غالب کمال کا ٹویٹر ہینڈل کیوں ایگزسٹ کرتا ہے. حالانکہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے پتا ہے جو ٹویٹر یوز کرتے ہیں کہ میں ٹویٹر پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. میری زیادہ ایکٹیویٹی یوٹیوب کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، میں ٹویٹر پہ اتنا ایکٹیو ہی نہیں ہوں. ٹویٹر کا تو پتہ نہیں کیا آ رہا ہے کہ میں اگر ٹویٹر پہ اپنی اسٹریم ڈالنے کی کوشش کروں مجھے ڈالنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، حالانکہ لائیو اسٹریم لوگ ٹویٹر پہ کر رہے ہوتے ہیں، میری لائیو اسٹریم ٹویٹر پہ نہیں جاتی. پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. غالب کمال جو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ میری اسٹریم ہی نہیں جاتی. تو یہ ہر وقت لگے ہیں، یہ لگے رہیں گے، اور ان کے لگے رہنے سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ پانی ہے، پانی ہوتا ہے نا، پانی کو آپ کسی پتھروں میں ڈال دیں تو پانی اپنا رستہ دیواروں سے، پتھروں سے نکال کے خود ہی آ جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ پانی ہے جو ہے نیچر ہے، یہ نیچر ہے جو کہ ایک ریشنل ٹرن لے رہی ہے اس ٹائم. انہوں نے آرٹیفیشلی اسلامی نیریٹو سے، بلاسفمی سے، اپوسٹیسی سے لوگوں کو دھمکا کے، لوگوں کو مار کے بہت عرصہ لوگوں کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہے، سوالات کو بند رکھا ہے. اور اس وقت ہسٹری میں جو کام ہو رہا ہے ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا، اور یہ ہوتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ ان کے پاس یہ سوالات زیادہ ہی ہوتے جانے ہیں. ایران جیسا ملک اگر بدل گیا جہاں پہ 50% لوگ اب اسلام کے اوپر یقین نہیں رکھتے، 50% سے زیادہ لوگ، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ پاکستان بھی بدلے گا. جہاں پہ آیت اللہ نے تو بھائی پابندیاں لگائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہر وقت ان کا نیریٹو، صبح شام ہر وقت بکواس ان کی
ٹی وی کے اوپر मीडिया اخباروں میں, اخبار بھی ٹی وی پہ, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ ان کی مرضی کے بغیر چھپ سکتی تھی. مگر ایران میں لوگ بدل گئے تو پاکستان کیا چیز؟ ٹھیک ہے, پاکستان بھی بدلے گا, پاکستان بھی بدلے گا, ہندوستان بھی بدلے گا. یہ بھی آپ یاد رکھیں, ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی یہ روشنی جو ہے وہ متاثر کرے گی اور لوگ بدلیں گے. ٹھیک ہے, یہ کہیں نہیں جا رہا. یہ ہمیں لیگل نوٹس بھیج لیں ٹویٹر سے, ہمیں ویب سائٹیں ہماری بند کرا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, کچھ بھی ہو جائے, رکنے والا نہیں ہے. یہ پانی ہے, یہ اپنا رستہ بنائے گا. یہ سوالات لوگوں کی زبانوں پہ آ گئے ہیں, لوگوں کے دماغ میں آ گئے ہیں. لوگوں کے جب انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اسلام جھوٹا ہے تو وہ اسلام کی رسپیکٹ کیسے کر سکتا ہے, وہ مان کیسے سکتا ہے؟ ایک بندہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, جھوٹ بولے جا رہا ہے آپ سے, تو آپ اس کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں؟ جھوٹے آدمی کی رسپیکٹ نہیں ہوتی. سب سے جو ایک انسٹنٹ میں بندہ اپنی رسپیکٹ لوز کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جب کسی کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسی طرح جب مذہب کے بارے میں لوگوں کو پتا لگ جاتا ہے کہ مذہب جھوٹ بول رہا ہے, مذہب جھوٹا ہے, تو یہ کام ہوتا ہے بس چٹکی بجنے میں سب کچھ. یہ جو فساد ہوتی ہے, ایک رسپیکٹ کی عمارت ہوتی ہے, پوری دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے. پھر آپ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آج مولویوں کو, مفتیوں کو ہمارے بارے میں بولنا پڑے گا. کیوں بولنا پڑے گا؟ کیونکہ اتنے سوال لوگوں کے منہ میں اور دماغ میں آ گئے ہیں کہ اگر ملا کو کوئی کچھ نہیں بھی کہے گا نا تو ملا کو چندہ نہیں دے گا. ملاؤں کی جیب پہ فرق پڑے گا اس بات کا. ابھی نہیں تو وقت آ رہا ہے, اگلے 10-15 سال میں مولویوں کی, مسجدوں کی جیبوں میں فرق پڑے گا. ویسے ہی جیسے یورپ میں کلیسا, چرچز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, بک رہے ہیں آج حساب سے. اور مسلمانوں ان پراپرٹیز کو جن کی جہالت کو لوگ سمجھ کے جو ہے ان کو پتا چل گیا کہ ادھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب مسلمانوں نے خرید کے مسجدیں بنا رہے ہیں, بڑے ڈنڈے بجا رہے ہیں, واہ 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 جی ہم نے چرچ خرید کے مسجد بنا دی, واہ واہ کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. یوٹیوب پہ ہمیں ایڈ آ رہے ہوتے ہیں روز, ہیں او جی ہم نے یہ چرچ کی بلڈنگ ہے یہ خریدی ہے, ہم اس کے مسجد بنا رہے ہیں. تو یار جن کا چرچ نہیں رہا تو تمہاری مسجد رہ جائے گی؟ نہیں رہے گی. یہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں, 100 سال بعد وہ مسجد بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, 100 سال بعد اس مسجد کا بھی وہی حال ہوگا جو اس چرچ کا. ٹھیک ہے, اسلام بھی اسی طرح مرے گا جیسے کرسچینٹی مر رہی ہے, اور دنیا کا باقی ہر ریلیجن مر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی باتیں ہیں, یہ ہوتا چلا جائے گا, آپ فکر نہ کریں. یہ چل رہا ہے, یہ چلتا رہے گا, اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس چیز سے بچنے کا. ٹھیک ہے جی, لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.